بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی برکت سے چلو ہم چلتے ہیں جہنم کے خوفناک مناظر میں۔ چوتھے باب میں ہم پہنچے ہیں جہاں ہم جہنم کے خوف سے رونے اور اللہ سے دوزخ سے پناہ پکڑنے کا ذریعہ ہم سن رہے تھے۔ آج سنیں گے کہ 4 طرح کی آنکھوں پر دوزخ حرام ہیں، وہ کیا ہیں؟ چلیے سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے ساتھ جاگ کر گزاری، یعنی تلاوت وغیرہ کرتا رہا۔ اس آنکھ پر آگ حرام ہے جو خدا کے خوف سے بہہ پڑی۔ اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کے دیکھنے سے بند رہی یا اللہ کی راہ میں پھوڑ دی گئی۔ یہ الجوزی جزانی میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے آنسو بہہ پڑے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، پھر وہ گالوں تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس طرح جہنم سے یعنی کہ دوزخ سے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ کیونکہ جو اللہ کے راہ خوف سے رو پڑی اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی۔ چلیے چلتے ہیں، ایک آنسو کی اہمیت کیا ہے اس پر سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آنکھیں خدا کے خوف سے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ اس کے گال پر بھی وہ پڑ جائے تو اس کے چہروں کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ ذلت۔ اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن آنسوؤں کے ثواب کی کوئی سیما اور کوئی حد نہیں۔ وہ تو جہنم کے دریاؤں کو بجھا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ ابن ابی دنیا میں سے لیا گیا ہے۔ حضرت اذان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو جہنم کے خوف سے رویا، اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں، اور جو جنت کے شوق سے رویا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائیو، تم خدا کے شوق سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو اپنے سردار کے شوق سے روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا؟ اے بھائیو، تم جہنم کے ڈر سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جہنم کے ڈر سے رویا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ حضرت فرقد سنزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جنت کے شوق سے رونے والے کے لیے اپنے رب کے سامنے خود جنت سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہ میرے لیے رویا ہے، اسے اسی طرح جنت میں داخل بھی فرما دیں، اور جہنم بھی اس کے لیے اپنے رب سے
پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے رب مجھے پناہ میں رکھیے جیسا کہ اس نے مجھ سے پناہ مانگی اور مجھ میں داخل کے ڈر سے رو پڑا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے رونے کی توفیق عطا فرماوے اور سارے ایمان والوں کی اس کی فکر عطا فرماوے۔ لیکن اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ جس طرح سے ہم نے یہ چیز سنی ہے کس طرح سے ہر ایمان والے ہر انسان تک اس چیز کو پہنچ جاوے تاکہ وہ جنت کے مانگنے والے اور دوزخ سے پناہ مانگنے پر رونے والے بن جاویں، تاکہ وہ بھی جو ہے دنیا کی زندگی کٹنے کے بعد آخرت میں جنت والے بنیں اور دوزخ سے پناہ والے بنیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں کہ خدا کی ڈر کی طاقت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے رات کو ایک سپنا دیکھا جس کا ایک بھاگ یہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے ایک مرد کو جہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے خوف خدا آیا اور اس کو جہنم سے بچا لے گیا۔ اس طرح اپنی امت کے دوسرے مرد کو دیکھا جو جہنم سے گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے بہے تھے، انہوں نے بھی اسے آگ سے نکال لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کالے رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بلبلاتے ہوئے رو پڑا، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یہ آپ کے سامنے رونے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک حبشہ کا آدمی ہے۔ آپ نے اس کی اچھی تعریف فرمائی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت، میرے جلال اور میرے عرش پر میرے بلند ہونے کا قسم، دنیا میں میرے بندے کی کوئی آنکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنسنا یعنی کہ خوش ہونا بہت کثرت سے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرماوے۔ چلیے سنتے ہیں کہ جہنم سے پناہ کا بیان کیا ہے۔ اس کی کچھ تفسیر بھی سنیں گے ترجمہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ ہر حال میں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں اپنے سوچنے اور عقل کی قوت سے غور کرتے ہیں، اور غور کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق کو بے مطلب پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو بے مقصد پیدا کرنے سے پاک اور بری سمجھتے ہیں، سو ہم کو اللہ کو ماننے والا اور مومن ہونے کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں گے اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، مراد اس سے کافر ہیں اور ایسے بے انصافوں کا جن کی اصلی جزا اور بدلہ دوزخ تجویز کی جائے کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں، اور ایمان والوں کے لیے آپ کا وعدہ ہے کہ رسوا نہ کرنے کا بھی اور سہایتا کرنے کا بھی۔ بس ایمان لا کر ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصل جزا سے بچائیے، ایمان کا اصل مقصد یعنی دوزخ سے نجات مرتب فرمائیے۔ اے پروردگار، ہم نے جیسے چیزوں کے موجود ہونے کی یہ دلیل پکڑی ہے جن کا بنانے والا ایک مالک موجود ہے، اسی طرح ہم نے ایک حق کی طرف پکارنے والے کو مراد اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ایمان لانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ۔ سو ہم لوگ اس دلیل نقلی سے دلیل پکڑنے پر بھی ایمان لے آئے۔
اے ہمارے پروردگار، پھر اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے اور ہمارے چھوٹے خطاؤں کو بھی ہم سے معاف کر کے ختم کر دیجیے، اور ہمارا انجام بھی جس پر مدار ہے درست کا کیجیے۔ اس طرح ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھیے، موت دیجیے یعنی نیکی پر خاتمہ ہمیں فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہ چیز یعنی ثواب و جنت بھی دیجیے جس کا ہم سے آپ اپنے پروردگار اپنے پیغمبروں کی مغفرت آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مومنوں و نیک لوگوں کو بڑا اجر ملے گا، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ یقیناً آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن ہم کو یہ ڈر ہے کہ جن کے لیے وعدہ ہے یعنی مومنین و نیک لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کے صفات کے مالک نہ رہے اور جن پر وعدہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ نویدن التجا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدے کی چیزیں دیجیے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجیے اور ایسا ہی رکھیے جس سے ہم وعدے کے انوسار اور اس کا ستھان و مقام کو جائیں۔ سو قبول کر لیجیے ان کی دعا کو اور ان کے رب نے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 91 سے لے کے 95 تک کی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، جس کا فائدہ سنتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی زبانی دوزخ سے پناہ مانگنے کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ بھی کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوزخ سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت کو یاد کر کے پڑھا کریں، کبھی ناغہ نہ کریں، اور دوسری دعاؤں اس کتاب کے آخر میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو آپ تک پہنچانے کی پوری مکمل کوشش کریں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔